ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لیے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان گھومنے والی چیز نہ ہو جائے اور غریب فقیر لوگ نقصان میں رہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ غنیمت میں سے 1/4 تو سردار لے لیتا اور باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا، اس میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غنیمت میں سے 1/4 لے لیں، باقی ہم باہم تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور تقسیم کا اختیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غنیمت میں سے جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز لینے سے منع کریں اس سے باز رہو اور اس کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کی اتباع کرو، کیونکہ ہر حکم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اور ان کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔